سلمان صاحب، کل تک کی جو آپ کی خبر تھی اس کے مطابق تو وہ کل ہائیٹی پر تھے، لیکن اتنی لمبی ہائیٹی ہو گئی ہے کہاں وہ؟ اور جو کے پی اسمبلی میں اجلاس بھی آج بلایا گیا اس سلسلے میں، ادھر تشویش پائی جاتی ہے، انہیں احساس نہیں اپنے کارکنان کا؟ اگر خود بھی کہیں گئے ہیں تو کسی سے رابطہ کر کے بتا دیں۔ دیکھیں وہ ایک صوبے کے منتخب وزیر اعلیٰ ہے۔ اس سے پہلے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ آپ نے اپنے ابتدائیوں میں بتایا کہ اس سے پہلے بھی جب پنڈی کے اندر جلسہ تھا تو وہ کچھ گھنٹوں کے لیے غائب ہوئے، اور آپ نے کہا کہ انہوں نے اپنا موقف دیا تھا، انہوں نے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ گمشدگی کے دوران کہاں پہ تھے۔ اب بھی وہ نہیں بتائیں گے آپ کو، اور میں نے کل اس لیے کیا کہا تھا کہ وہ یقیناً جہاں بھی گئے ہیں ہائی ٹی سے ان کی تواضع ہوگی، وہ چیف منسٹر ہے۔ اور یہ بات جہاں تک آپ نے کے پی کی اسمبلی کی ہے، اس وقت وہاں پر ان کا ایک ہنگامہ خیز اجلاس ہو رہا ہے، اور انہوں نے ذمہ دار ٹھہرایا ہے چیف سیکرٹری اور آئی جی کو کہ انہوں نے 24 گھنٹے ہو گئے اس حوالے سے کوئی خط و کتابت نہیں کی، اور اسپیکر نے کل ان کو پابند کیا ہے کہ چیف سیکرٹری، پرنسپل سیکرٹری اور آئی جی جو ہیں وہ کل اسمبلی کے اندر آ کر پیش ہوں۔ اور خود اسپیکر صاحب کو ایوان نے ریزولوشن کے ذریعے یہ قرار دیا ہے کہ وہ کل تک انٹیلیجنس اداروں کی مدد سے ہمارے چیف منسٹر صاحب کو بازیاب کروائیں۔ دیکھیں بات یہ کہ آپ نے درست کہا کہ جی وہ لاہور کے جلسے میں نہیں پہنچ سکے تھے، پنڈی کے جلسے میں نہیں پہنچ سکے تھے، لیکن کل وہ بڑی تیزی سے جی نہیں وہ بہت بعد میں، لیکن وہ ٹائم کے بعد وہاں پر پہنچے تھے۔ اور آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو لاہور کے جلسے کے حوالے سے بھی کہا تھا کہ وہ شاید ٹائم پہ نہ پہنچ سکیں، اور اب کل وہ جس تیزی سے دیکھیں نا، برہان تک تو رکاوٹیں تھیں اور وہ برہان تک پہنچے، اس کے بعد وہ بڑی تیزی سے اسلام آباد آئے، اور اسلام آباد بھی وہ ڈی چوک گراؤنڈ پہ جانے کے بجائے وہ پی کے ہاؤس میں چلے گئے۔ ایک اور افسوسناک بات یہ ہے کہ پی کے ہاؤس کے اندر جو کچھ ہوا وہ بھی کوئی اچھی جمہوری روایت نہیں ہے۔ اب بات یہ کہ اسلام آباد کے اندر یہ ساری صورتحال کیوں کر طاری ہوئی، کس کی وجہ سے طاری ہوئی، اس حوالے سے دو آراء موجود ہیں، لیکن میں ایک بات سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف، اسے سیاسی سپیس ملنی چاہیے، اور کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو یہ حق ہے۔ اور یہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا پولیٹیکل پارٹیز کو احتجاج کا حق ہے، تو ساری پولیٹیکل پارٹیز احتجاج کرتی رہی ہیں، اور یہ آئین اور قانون کے تابع ہوتا ہے، اور ہمیشہ اس طرح کے احتجاج میں آپ انتظامی اداروں کو ساتھ معاملات طے کرتے ہیں، اس لیے پھر سیکورٹی کی ذمہ داری ان کی ہوتی ہے۔ ایک بات تو میں سمجھتا ہوں کہ افسوسناک اور ہوئی کہ ہمارے ایک پولیس کا جوان جو ہے وہ قطع نظر اس بات کے کہ وہ تشدد کے نتیجے میں ہوا یا آنسو گیس کی وجہ سے بلڈ پریشر ان کا ہوا اور وہ دنیا سے چلے گئے۔ دیکھیں پولیس کا جوان جو ہے وہ ریاست کا ذمہ دار ہے، اور جو آدمی اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں ادا کرتا ہوا چلا جائے وہ شہید کہلاتا ہے۔ یہ چیز بھی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اب بات یہ کہ یہ جو عمل کیا ہے یہ ایک صورتحال سے توجہ ہٹائی گئی ہے۔ ایک صوبے کا چیف منسٹر کا اس طرح غائب ہونا، یہ ذمہ داری جہاں پر خود اسلام آباد کی حکومت کی ہے، خود اس چیف منسٹر کی بھی ہے، اس صوبے کی بھی ہے، وہاں پر آخر کیا وجہ ہے کہ ان کا چیف سیکرٹری، ان کا آئی جی ابھی تک خاموش رہا، اور منتخب عوام نے اچھی بات کی ہے کہ ان کو جواب دہ ٹھہرایا ہے۔ اور یہ اس طرح کے واقعات پاکستان کے سیاسی سسٹم کی کمزوری کا باعث بن رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آنے والے چند روز پاکستان کی معاشی صورتحال کے حوالے سے امپورٹنٹ ہیں، اس معاملے کا کوئی نہ کچھ تناؤ ٹکراؤ سے نکل کر کوئی سلجھاؤ نکالنا چاہیے، اور یہ اگر سلجھاؤ نہیں ہوگا تو یہ معاملات ان کے ہاتھ سے نکلیں گے۔ جہاں تک کہ وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب اور گورنر صاحب کے بیانات کا تعلق ہے، میرا خیال ہے یہ ذمہ داری کا ثبوت نہیں ہے۔ ایک صوبے کے چیف منسٹر کا اس طرح گم ہونا، یہ ذمہ داری وفاق پر ہی آئے گی، وفاق کو ہی جواب دہ ہونا پڑے گا، اور اس ساری صورتحال سے آپ کا سسٹم مضبوط نہیں بن رہا، سسٹم کے آگے سوالیہ نشانات کھڑے ہو رہے ہیں، اور یہ معاملہ کسی ایک کے لیے خطرناک نہیں ہوگا، یہ پاکستان کے جمہوری سسٹم کے حوالے سے بھی خطرناک ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سلسلہ آخر کہاں جا کر رکے گا؟ کیونکہ محمود خان اچکزئی صاحب نے بھی کہا ہے کہ جو احتجاجی تحریک ہے اس کا دائرہ بلوچستان تک وسیع کیا جائے گا۔ محمود خان اچکزئی صاحب کو تو پتہ چلا، وہ تو کافی حیران کن طور پر وہ بھی بہت دنوں بعد منظر عام پر آئے ہیں۔ سلمان صاحب، کیا حالات واقعی اتنے آؤٹ آف کنٹرول ہیں صوبے میں کہ گورنر اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں، اور کیا اس پوزیشن میں ہے وفاق یا اسلام آباد یا صدر مملکت کے ایسا کچھ کر سکیں؟ سیاسی تاریخ میں جہاں پر محاذرہ تناؤ ٹکراؤ رہا ہے، اس طرح پاکستان کے تمام صوبوں میں یہ آپشن بروئے کار لایا جاتا رہا ہے
یہ ہے تو آئینی آپشن، لیکن 18th امینڈمنٹ کے بعد یہ بڑا مشکل ہو ہے گیا کہ جس صوبے میں آپ گورنر راج کی بات کر رہے ہیں اس صوبے میں اس پارٹی کی جس کے خلاف آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس کی 2/3 اکثریت ہے، وہاں سے ریزولوشن پاس نہیں ہوگی، اور اس کے بعد اگر پریزیڈنٹ صاحب اپنا اختیار بروئے کار لاتے ہیں تو وہاں پر قومی اسمبلی اور سینٹ کے اندر بھی ایک ریزولوشن پاس کروانی پڑے گی۔ دیکھیں یہ ایک گمبھیر صورتحال ہے، اس آپشن پہ غور ضرور ہوا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس کیفیت سے ہم گزر رہے ہیں اس میں گورنر راج پختونخوا کے اندر لگانا خود سسٹم کے حوالے سے خطرناک ہوگا کہ ایک پارٹی جو پاکستان کی قومی پارٹی ہے اس کی صوبے میں حکومت ہے، آپ اس کے صوبے ابھی جو بات کی جا رہی تھی کہ وہاں پر پختونخوا کے حالات بڑے سینسٹیو ہیں، وہاں پر دہشت گردی کا رجحان ہے، وہاں پر بد نظمی ہے، وہاں پر بد انتظامی ہے، تو پھر ایک اور کیفیت آپ وہاں پر طاری کر دیں گے تو کیا وہ فیصل کریم کنڈی صاحب کا انٹرسٹ تو ہو سکتا ہے، لیکن اول تو وہاں پر گورنر راج لگے گا نہیں، اور اگر پھر بھی کوئی ایسا آپشن ہوگا تو شاید پھر فیصل کریم کنڈی صاحب گورنر نہ ہو، پھر گورنر شاید کوئی اور ہو۔ میرے خیال میں گورنر راج کا آپشن جو ہے موجودہ صورتحال میں درست نہیں ہے، نہیں لگے گا۔ ٹھیک ہے، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا۔ سلمان صاحب آپ کا تو یہی تجزیہ تھا کہ آئینی ترامیم ابھی سامنے نہیں لائے جائیں گی اور منظور بھی نہیں ہوں گی کیونکہ اس کے بعد ایک بڑی سفارتی ایکٹیویٹی ہونے والی اسلام آباد میں، اس سے پہلے یہ کام ہوگا یا اب ختم ہو چکا ہے یہ معاملہ؟ دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہفتے اور اتوار کو اجلاس بلایا گیا تھا اور فضا یہ تھی کہ آئینی ترمیم آ رہی ہے، میں نے اس وقت بھی آپ کو کہا تھا کہ ان کے نمبرز پورے نہیں ہیں۔ اس وقت جو کچھ اسلام آباد میں ہو رہا ہے یہ صرف اسی آئینی ترمیم کا راستہ روکنے کے لیے ہے، اس لیے کہ پی ٹی آئی اسے اپنی سیاسی بہت سمجھتی ہے اور حکومت اور اسٹیک ہولڈرز کی یہ ضرورت ہے۔ جہاں تک آپ نے کہا کہ اب ہوگا یا نہیں ہوگا، میں نے آپ کو لاسٹ ویک کہا تھا کہ اگر تو یہ اجلاس بلا لیں گے تو مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس نمبرز پورے ہیں، اور آج تو وہ ایم کے ایم کے ڈاکٹر صدیقی صاحب کا بھی بیان آپ نے دیکھ لیا ہوگا، انہوں نے کہا ہمیں تو ابھی مسودہ نہیں دکھایا۔ میرا خیال ہے اس پہ گورنمنٹ کو اور خاص طور پہ پرائم منسٹر صاحب کو اپنا ایک موقف دینا چاہیے، چونکہ مجھے ابھی نظر نہیں آتا، اور خود بلاول بھٹو زرداری صاحب میری اطلاع کے مطابق ان کے پاس 10 تاریخ تک کا ٹائم تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ 25 اکتوبر کے بعد بھی معاملہ ہو سکتا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے، جو سب سے قلیل پارلیمانی قوت ہے اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہ آئینی عدالت کی بات بھی کر رہے ہیں اور مسودے پہ بھی انہوں نے ایک کنٹروورسی بنائی ہوئی ہے، لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت تک جو یکسوئی یا سنجیدگی اس آئینی ترمیمی بل کے حوالے سے ہے، اور اچھی بات یہ ہوگی کہ گورنمنٹ اس پہ کوئی واضح موقف دے، اور پی ٹی آئی یہ بات کہہ چکی ہے کہ بلاول بھٹو ابھی تک ناکام ہے، ابھی تک ناکامی ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں سارے ہی ناکام ہیں۔ دیکھیں جب نمبرز پورے ہو جائیں گے تو پھر انہوں نے یہ ترمیم لانی ہے، ابھی اس کے لیے امکانات روشن نہیں ہیں، نمبرز گیم پورے نہیں ہیں، ساری لڑائی، سارا جھگڑا، سارا ٹکراؤ، سارا تناؤ اسی ترمیم کی وجہ سے ہے، اور وہ آخر کیا وجہ ہے کہ پی ٹی آئی اس کو اپنی سیاسی موت قرار دے رہی ہے؟ اس لیے دے رہی ہے کہ ان کی دیکھیں بات ہے کہ انہوں نے تو ہماری عدلیہ کو بھی مشکوک کر دیا ہے، اور ہماری عدلیہ بھی کیا ہے کہ ایک وقت پہ وہ ایک پارٹی کے ساتھ تھی 63 ڈے پہ، دوسری وقت وہ دوسری پارٹی کے ساتھ تھی۔ تو یہ حکومت توجہ دے شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس پہ، اس پہ پاکستان کا انحصار ہے، پاکستان کے معاشی مستقبل کا انحصار ہے، یہ جو معاملہ ہے یہ ڈیلے کر دیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ بلاول کو 10 تاریخ تک کا ٹائم دیا گیا ہے۔